اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو 11ویں جماعت کے نصاب کے ساتھ خوش آمدید۔ عزیز طلباء، ہم پڑھ رہے تھے سبق نظریہ پاکستان۔ نظریہ پاکستان پر تاریخی گفتگو ہو چکی ہے۔ تاریخی گفتگو کے بعد ہم نے قومیت کی تشکیل پر بھی بات کی تھی، صفحہ نمبر 18 پر۔ تو پچھلے سبق کا تھوڑا سا خلاصہ آپ سن لیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے کیا پڑھا تھا، تاکہ آپ کے ذہن میں سبق کا تسلسل برقرار رہے۔ نظریہ پاکستان کی مختصر تاریخ کے بعد قومیت کی تشکیل پر بات ہوئی تھی پچھلے لیکچر میں، یعنی مغربی تصوری قومیت جس کی بنیاد رنگ اور نسل اور جغرافیہ پر قائم ہے، اور اسلامی تصوری قومیت جس کی بنیاد برابری پر قائم ہے۔ یہ تصور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد لا الہ الا اللہ پر قائم ہے۔ اس میں رنگ اور نسل کو کوئی اہمیت حاصل نہیں۔ مسلمان قومیت میں ہر رنگ اور ہر نسل کے لوگوں کے لیے جگہ موجود ہے۔ اس لیے برصغیر کے مسلمانوں کو، جن میں ہر نسل، ہر رنگ اور مختلف جغرافیائی خطوں کے لوگ شامل تھے، ایک ایسے قوم کے نیچے اقلیت بن کر منظور نہ تھا جو ذات پات کے رشتوں میں جکڑی ہوئی تھی۔ اس بنیاد پر مسلمانوں نے ایک الگ وطن کا مطالبہ کیا، جس میں رہ کر وہ اپنے عقائد کے مطابق زندگی گزار سکے۔ آج ہم پڑھیں گے صفحہ نمبر 19 پر دوسرا پیراگراف۔ تو آئیے پڑھتے ہیں، اس کے بعد مصنف کیا کہتے ہیں۔ ہمیں اس بات کو بھی اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے، یعنی یاد کرنا، ذہن نشین، کہ نظریہ پاکستان میں اسلامی زندگی اور قدروں یعنی اصولوں کا تصور بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ اخوت یعنی بھائی چارہ، مساوات، برابری، عدل، انصاف، دیانت، ایمانداری، دیانت، ایمانداری، سچائی، صداقت، خدا ترسی، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، رحم کرنا، انسانی ہمدردی اور عظمت کردار یعنی اعلیٰ کردار، اعلیٰ سیرت کے بغیر نظریہ پاکستان کو فروغ نہیں ہو سکتا۔ نظریہ پاکستان کا مقصد محض صرف ایک حکومت قائم کرنا نہیں تھا، کیونکہ مسلمانوں کی حکومتیں ایشیا اور افریقہ میں پہلے سے موجود تھی۔ نظریہ پاکستان کا مقصد اسلامی اصولوں کی ترویج پھیلانا، رائج کرنا، جاری کرنا اور اشاعت شائع کرنا، جاری کرنا، اور اہل عالم یعنی دنیا والوں کے لیے مثالی مملکت کا نمونہ فراہم کرنا ہے۔ پاکستان قائم کرنے کا فیصلہ ہندوؤں کو بہت ناگوار گزرا، یعنی ان کو پسند نہیں آیا، ان کو برا لگا۔ انہوں نے پوری کوشش کی کہ یہ مملکت قائم نہ ہونے پائے۔ ان کے پاس دولت اور طاقت تھی۔ جنوبی ایشیا میں ان کی اکثریت تھی، یعنی ہندوؤں کی اکثریت تھی، ہندو زیادہ تھے، لیکن چونکہ قیام پاکستان کا مطالبہ حق اور انصاف پر مبنی تھا، اس لیے حکومت برطانیہ کو مجبور ہونا پڑا، اور قائد اعظم محمد علی جناح کی پرخلوص قیادت، یعنی خلوص سے بھرپور، بے لوث رہنمائی، بے غرض، مسلمانوں کے یقین، اتحاد اور عملی پیہم، یعنی مسلسل کام، لگاتار عمل، پیہم مسلسل کی وجہ سے 14 اگست 1947 کو
پاکستان معرض وجود میں آیا۔ معرض وجود، وجود کا ظاہر ہونا، قائم ہونا۔ نظریہ پاکستان کا مقصد پاکستان کو ایک اسلامی اور فلاحی مملکت بنانا ہے۔ فلاحی مملکت ایسی حکومت جس میں عوام کی فلاح و بہبود کا مکمل طور پر خیال رکھا جائے۔ ہمیں ایسا کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے جس کی وجہ سے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔ ہمارا جینا اور مرنا پاکستان کے لیے ہونا چاہیے۔ قومی مفاد یعنی قوم، اجتماعی مفاد کے سامنے ذاتی مفاد یعنی فائدہ کو دل سے نکال دینا چاہیے۔ ہر قسم کی گروہ بندی گروہ بنانا، جماعت قائم کرنا، فرقہ واریت وغیرہ سے بالاتر ہو کر، بلند ہو کر تمام پاکستانیوں کی فلاح و بہبود، بھلائی اور بہتری، سلامتی اور خوشی کی کوشش کرنا، نظریہ پاکستان کو فروغ دینا ہے۔ اگر ہم نے نظریہ پاکستان کو پیش نظر رکھا اور اپنی سیرت یعنی کردار مترادف الفاظ ہے، ہمانی الفاظ ہے، کو اس کے مطابق ڈالنے کی کوشش کی تو دنیا کی دوسری قوموں میں بھی ہمیں امتیاز حاصل ہوگا۔ امتیاز، فرق، تمیز، نمایاں حیثیت، اور ہم اسلامی اصولوں کی روشنی میں پاکستان کو توانا، مضبوط، مستحکم بھی مضبوط کو کہتے ہیں، شاندار اور پرعظمت عظیم الشان بنانے میں پوری طرح کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ تو یہ آج کا سبق تھا۔ اس سبق کا مختصر خلاصہ آپ سن لیں۔ مصنف یہاں فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ نظریہ پاکستان میں اسلام کے بنیادی پیمانوں مثلاً اخوت، برابری اور انصاف، ایمانداری، انسانی ہمدردی، عظمت کردار کو بنیادی حیثیت حاصل ہے، کیونکہ نظریہ پاکستان کا مقصد صرف اور صرف ایک حکومت قائم کرنا نہیں تھا بلکہ ایک اسلامی اور فلاحی مملکت قائم کرنا تھا جس میں ہر طرف اسلام اور بھائی چارے کا دورہ ہو یعنی چرچا ہو۔ اس لیے پاکستان قائم کرنے کا فیصلہ ہندوؤں کو ناگوار گزرا، یعنی ان کو پسند نہیں آیا اور پوری کوشش کی کہ یہ ملک نہ بنے، لیکن یہ مطالبہ چونکہ حق پر مبنی تھا اس لیے ہندوؤں کی مخالفت کے باوجود اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 14 اگست 1947 کو پاکستان معرض وجود میں آیا۔ مصنف آخر میں ہمیں پاکستان کی ترقی کا پیغام دیتے ہیں کہ ہمیں اپنے ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور ایسا کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے کہ جس کی وجہ سے ہمیں اللہ اور رسول کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔ ایسا کوئی قانون وغیرہ نہیں بننا چاہیے یا ہندوانہ رسم و رواج نہیں ہونے چاہیے جس کی وجہ سے ہماری اسلامی ساکھ کو نقصان پہنچے اور ہماری جو الگ حیثیت ہے اس کو نقصان پہنچے۔ اس لیے ہمیں ذاتی مفادات بلا کر قوم کے مفاد کو ترجیح دینی چاہیے ساتھ تاکہ دنیا میں موجود قوموں میں ہمیں امتیاز یعنی الگ حیثیت حاصل ہو اور اسی طرح ہم اسلامی اصولوں کی روشنی میں پاکستان کو مضبوط بنا سکتے ہیں انشاءاللہ، اور اگر اللہ نے چاہا، اگر اللہ کو منظور ہوا۔ تو یہ تھا آج کا سبق۔ انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ
پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.